بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلی کیا ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی یقیناً تا وزیر اعظم کی ॻाल्हियूं ॿुधियूं हूंदियूं ऐं वज़ीर आज़म जी तरफ़ां क़ौम खे ईदी ॾिनी वई आहे। हिन ईदी जी शक्ल में जेके घरेलू सार्फ़ीन आहिनि हुननि लाइ ₹7.41 बिजली सस्ती थी आहे फ़ी यूनिट ऐं जेके कमर्शियल सार्फ़ीन आहिनि सनती सार्फ़ीन हुननि लाइ ₹7.70 जे क़रीब क़ीमत घटि कई वई आहे बिजली जे नर्ख़नि में। ऐं वज़ीर आज़म अॼु हिकिड़ी तक़रीर में इहो सॼी क़ौम खे ॿुधायो पंहिंजे ख़िताब में त हुननि मुल्क खे दीवालियो थियण खां बचायो आहे ऐं इहा हिकिड़ी गुड न्यूज़ आहे जेको मां अॼु क़ौम खे ॾियणु चाहियां थो। वज़ीर आज़म साहब आख़िर एतिरी कमी कीअं कई आहे? छो जे करे IMF त वाज़े करे छॾियो, वज़ीर आज़म साहब बि चई छॾियो कि सब्सिडी न आहे। इहे ॿ शयूं आहिनि जंहिंजे करे इहा बिजली सस्ती थी आहे। कोई 11 जे क़रीब IPPs अहिड़ा आहिनि जंहिंसां हुननि जा जेके कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ हुननि खे रीविज़िट करे करे नया कॉन्ट्रैक्ट्स कया विया आहिनि, पुराणा जेके मुआहिदा हुआ उहे कैंसिल थी विया, जंहिंखां असांजे वज़ीर जे मुताबिक़ 3,300 अरब रुपयनि जी बचत थी आहे। अञा 40 अहिड़ा IPPs आहिनि जेके हुकूमत पाकिस्तान जा आहिनि ऐं CPEC सां कनेक्टेड चाइनीज़ कंपनीज़ जा आहिनि, जंहिंसां हाणे हुननि जा जेके एग्रीमेंट्स हुआ उहो रीविज़िट थींदा, रीइवैल्यूएट थींदा ऐं पोइ नया एग्रीमेंट्स कया वेंदा, जंहिंखां वरी बचत थींदी। ऐं यकीनन इहे IPPs जे करे ॿुधायो वियो आहे, हिन बचत जे करे फ़ी यूनिट ₹4 जी कमी आई आहे। जेको ₹7.40-50 आहिनि हुन मां ₹4 हिननि IPPs जे कॉन्ट्रैक्ट्स खे रीविज़िट जे करे थी आहे ऐं ॿिया जेके ₹3-3.5 आहिनि उहे इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल सस्तो थियो आहे, हिन करे कमी थी आहे। ऐं वज़ीर आज़म साहब अॼु क़ौम खे वरी ॿुधायो कि हुननि मुल्क खे पाकिस्तान खे डिफ़ॉल्ट थियण खां बचायो, डिस्काउंट रेट खे 22 खां 12% ते आंदो, मरकज़ी शराइ सूद। इहो बि ॿुधायो कि कीअं हुननि डॉलर खे कंट्रोल कयल आहे। आर्मी चीफ जी बि तारीफ़ कई कि हुननि जी महिनत जे करे हीअ सभु का शइ थी आहे ऐं गॾु मिली करे इहा हुकूमत ऐं आर्मी चीफ मिली करे इहो अचीवमेंट कई आहे। पर असांखे यादि रखणु घुरिजे कि बिजली जा रेट घटि जंहिं स्पीड सां थिया आहिनि हुन जी इलाही मथे स्पीड सां बिजली जा रेट वधिया ऐं हाणे स्लो स्पीड सां घटनि था। हाणे थींदो छा आहे कि जॾहिं रेट वधंदो आहे बिजली जो त हुन सां कनेक्टेड जेतिरी बि शयूं हूंदियूं आहिनि सभिनी जा रेट वधी वेंदा आहिनि। खीर जो, भाॼी जो, फ्रूट्स जो, ट्रांसपोर्ट जो, हर शइ जो रेट वधी वेंदो आहे बिजली जे रेट वधण सां। हाणे बिजली जो रेट घटियो आहे, छा हर शइ जो रेट घटंदो? आई डोंट थिंक सो। वजह वॾी सिंपल सी आहे हिन जी, छो जे करे हुकूमती मैकेनिज़म प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ न हुजण जे बराबरि आहिनि। जॾहिं उहे न हूंदियूं त पोइ केरु बिजली जे घटि थियण ते सभिनीनि खीर, बेदे जी, भाॼी जी, प्याज जी हिन जी क़ीमतूं घटि कराईंदो? को बि न कराईंदो। अवाम इहो मुतालबो थी करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब सां कि तव्हां यकीनन जॾहिं रेट वधाईंदा आहियो त हर शइ जो रेट वधी वेंदो आहे। त हाणे अॼु रेट तव्हां घटायो आहे बिजली जो, त ॿियनि शयुनि जो बि रेट घटायो, को सिस्टम खे ऑन कयो। छो कि हिन महिल मुल्क जी ज़रूरत इहा आहे त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहितर थिए, कॉस्ट कुझु घटि थियनि ऐं यकीनन इन्फ्लेशन जा नंबर्स त घटि थियनि पिया पर कॉस्ट ऑफ लिविंग उते ई बीठी आहे, रोटी कपिड़ा मकान उते ई बीठा आहिनि। ऐं तव्हांखे इहो ख़बर आहे कि इहा सुठी न्यूज़ हिन करे बि आहे छो कि रमज़ान में एतिरी तव्हांखे ख़बर आहे दहशतगर्दी जी ख़बरूं आयूं, एक्सीडेंट्स जी एतिरी ख़बरूं आयूं, कैनालनि जी ख़बरूं आयूं, जंहिंखां पोइ हर को परेशान हुयो, डिप्रेस्ड थियो, सप्रेस्ड थियो, सोचे पियो कि यार मुल्क कहिड़ी डायरेक्शन में थो वञे। त वज़ीर आज़म साहब अॼु ईद जी मोकलनि खां पोइ इहा गुड न्यूज़ क़ौम खे ॾेई करे ॿुधायो कि मुल्क सुठी राह ते वञे थो। पर यादि रखिजो IMF जी टीम सुभाणे अचे थी पाकिस्तान, उहो वेही करे पाकिस्तान खे ॿुधाईंदी कि तव्हांखे बजट कीअं ठाहिणो आहे, बजट में टारगेट्स कीअं रिवाइज़ करणा आहिनि, टैक्स केतिरो तव्हां कलेक्ट कंदव, टैक्स टू GDP रेशो केतिरो वधाइणो आहे। इहे सभु टारगेट्स जेके हूंदा आहिनि इंडिकेटर्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हिननि जा टारगेट सेट करण में असांजे इदारे शुमारियात जी जेको कमु हूंदो उहो IMF जी डायरेक्शन में हूंदो। त यानी असांजा माशी हालात अहिड़ा आहिनि, तव्हांखे बि ख़बर आहे। एट द सेम टाइम अॼु हिकिड़ी ॿी वॾी ख़बर इहा बि आहे त डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर जेके आहिनि अमेरिका जा, उन्हनि हिकिड़ी ट्रेड वॉर शुरू करे छॾी आहे ऐं पाकिस्तान ते टैक्स हणी छॾिया अथऊं। पाकिस्तान तक़रीबन $5 अरब जी एक्सपोर्ट कंदो आहे टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐं को $2 अरब जो सामान हुतां घुराईंदो आहे टू पाकिस्तान। हाणे जेको सामान उते पाकिस्तान जो वेंदो हुन ते टैक्स लॻंदो 29%, 29%, ऐं जंहिंजे करे पाकिस्तान जी एक्सपोर्ट्स मुतासिर थी सघनि थियूं। ऐं मां हैरान हिन ॻाल्हि ते थियुसि
कि अॼु असांजे मुल्क जी जेका ताजिर बिरादरी आहे, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिननि जा माण्हू बि फ़ौरन सां वज़ीर आज़म जी तकरीर खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस करण लाइ अची विया। उन्हनि वज़ीर आज़म जी वॾी तारीफ़ूं कयूं कि वज़ीर आज़म साहिबु वॾो सुठो कमु कयो आहे। पर मां हैरान हिन ॻाल्हि सां थियुसि कि $5 अरब जी एक्सपोर्ट जिथे असांजी हुजे कनेक्टेड, उते सहाफ़ियुनि खे हिकिड़ो सुवाल त पुछणु घुरिजे आहे, हुन ताजिर बिरादरी खे हिन तशवीश जो इज़हार त करणु घुरिजे आहे कि असां वॾा परेशान आहियूं, इहो अमेरिका जेको आहे नओं टैक्स हणी छॾियो आहे, हिन सां असांजी ट्रेड मुतासिर थींदी, इकोनॉमी अफेक्ट थींदी। बट सैडली न असांजी ताजिर बिरादरी हिन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो, सैडली न कंहिं सहाफ़ियुनि सां सवाल पुछियो। मां हैरान थियुसि कि एतिरी वॾी ख़बर आहे, पाकिस्तान जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर अमेरिका टैक्स तो हणे पाकिस्तान जी एक्सपोर्ट्स ते, ऐं असांजी ताजिर बिरादरी को स्टेटमेंट न ॾिनी, वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट न ॾिनी। हैरान कुन ॻाल्हि आहे। ऐं जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो कि रमज़ान खां ई सिंध जा माण्हू परेशान आहिनि कैनाल जे करे। अॼु बि असां ॾिसूं था कि पीपल्स पार्टी खे पंहिंजो बयानियो, पंहिंजो नैरेटिव वाज़े थो करिणो पए। छो? अॼु डॉन अख़बार में हिकिड़ो आर्टिकल अची वियो जंहिंमें लिखियलु आहे कि पीपल्स पार्टी जेको आहे हुन पंहिंजो बयानियो सुठो न रखियो आहे, जंहिंजे करे माण्हुनि खे एतमाद न आहे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत खे रोके सघंदी। जंहिंखां पोइ शरी रहमान साहिबा खे वज़ाहत ॾियणी पई कि न, पीपल्स पार्टी कंहिं बि कन्फ्यूजन जो या अबहाम जी शिकार न आहे, ऐं पीपल्स पार्टी खे क्लियर आहे कि कैनाल्स कोन ठहंदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, जंहिंजी तव्हांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह तबियत ख़राबु आहे, कोरोना वायरस में आहिनि, असां सभु हुन लाइ दुआगू आहियूं कि जल्दी सिहतयाब थियनि। त हुननि चयो त सदर मुमलिकत साहब पंहिंजी तकरीर में फ्लोर ऑफ द हाउस खे क्लैरिटी ॾेई छॾी कि हुननि जी रज़ामंदी न आहे हिननि कैनाल्स में। ऐं पोइ अॼु तव्हांखे ख़बर आहे पीपल्स पार्टी जे खोड़ तालुकनि में एहतजाज बि थियो आहे, रैलियूज़ निकितियूं आहिनि, प्रोटेस्ट कयो वियो आहे, ऐं चयो वियो आहे कि कैनाल्स नामंज़ूर। पर असांखे ख़बर हुजे त सुभाणे हिकिड़ो वॾो ॾींहुं आहे, सुभाणे 4 अप्रैल आहे, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वरसी आहे। गढ़ी ख़ुदा बख़्श में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इम्पोर्टेंट ख़िताब कंदा, ऐं पंहिंजे ख़िताब में पीपल्स पार्टी जो अचण वारे वक़्तनि में जेको लाहे अमल हूंदो कि छा करण वारी आहे पीपल्स पार्टी। छो जे करे सहाफ़ी ऐं माण्हू इहे सवाल पुछनि था कि जंहिं पीपल्स पार्टी वटि इहा ताक़त कोन्हे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंट्रस्ट जो इजलास छॾाए सघे, मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो, जंहिंखे हर 3-4 महीने थियणो हूंदो आहे कानून जे आइन जे मुताबिक़, उहो नथो थिए, हुन वटि छा एतिरी ताक़त आहे कि कैनाल्स जो कम रुकराए सके। खैर, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मीर मोहम्मद अली साहब, सीनियर तजियाकार भी हैं, माशी माहिर भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, लॉन्ग टाइम नो सी, वी हैव मिस्ड यू, थैंक यू फॉर कमिंग, आपको ईद मुबारक। ये बताइएगा सर, इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े मुतमईन हैं, बड़े खुश हैं, वो समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी डॉट ऑन टारगेट है, उन्होंने स्टॉक मार्केट को ऑल टाइम हाई पे पहुंचा दिया, डिफॉल्ट से मुल्क को बचा लिया, IMF का कर्जा मंजूर करवा लिया, और अब बिजली के निर्खों में ₹7.41 का रिलीफ उनकी नज़र में पूरी कौम को उनकी तरफ से ईदी है। आपकी राय क्या है इसके ऊपर सर? मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आ रही है आपकी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सवाल बड़ा सिंपल सा था, वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि उन्होंने कौम को ईदी दी है, क्या आप अग्री करेंगे सर? नहीं भाई, मैं नहीं एग्री करूंगा, सिर्फ इसलिए कि देखिए आज 2 काम हुए मेरी नज़र में, एक अच्छा हुआ है और एक अच्छा नहीं हुआ। आप 16 रुपए से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाकर 48 रुपए करके उसमें 7 या 8 रुपए का अगर आप डिस्काउंट दे देते हैं तो फिर जाहिर है ये मज़ाक़ा खेज की बात है। जो काम अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने की बात हुई है। तो सर्कुलर डेट एक इतना बड़ा हमारे सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार थी कि अगर ये चलता रहता तो खुदा न करे हमारे इंटरनल मईशत का दिवालिया अगर किसी चीज़ से हो सकता था तो वो सर्कुलर डेट था। तो वो उन्होंने जो काम किया है सर्कुलर डेट को उतारने का, 1.25 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा लेके बाहर कर्जा लिया मगर IMF को राजी करवा लिया, तो मेरी नज़र में वो अच्छा काम किया है। टैरिफ कम करना बिजली का कौन सी मतलब, आप ही बढ़ाएं आप ही कम करें, आप पहले बढ़ाने की तो बात पे कहें कि सॉरी हमने बढ़ाया था और हमने 250% बढ़ा दिया था, 250% बढ़ा के 30% कम करने में आप चाहते हैं कि ये ईद का तोहफा आप कबूल करें। ऐसे नहीं होता। जिस चीज़ की तारीफ बनती है मैं करूँगा, जिस चीज़ की नहीं बनती मैं कहूँगा ये यहाँ तारीफ नहीं बनती, ये आपकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल ठीक। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फ़ौरन से ताजिर बरादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और उसके अंदर ये डिस्कशन हुई सवाल जवाब के दौरान मोहम्मद अली साहब
کہ 4 روپے 7.5 روپے میں اس لیے کم ہوئے ہیں کہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہم نے ری وزٹ کر کے نئے ایگریمنٹس کیے ہیں اس سے بچت ہوئی ہے. ہمارے وزیر پاور جو ہیں وہ لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی 3,300 ارب کی بچت ہو گئی ان کانٹریکٹس کو ری وزٹ کر کے. کوئی 40 آئی پی پیز ہیں جن کے کانٹریکٹس ری وزٹ کیے جائیں گے جو اونڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ سی پیک ہے. یہ یقیناً سرکولر ڈیٹ کا پرابلم آئی پی پیز کی وجہ سے ہی کھڑا ہوا. آج آپ کی نظر میں جب یہ 40 مزید آئی پی پیز کے کانٹریکٹس ری وزٹ ہوں گے پھر تو بجلی میں ہمیں بڑا ریلیف ملے گا, پر کیا آپ کو یہ پاسبل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس گورنمنٹ میں سر؟ دیکھیں, سب میں پہلے تو نا میں 15 سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں, تو میں نے شاید اتنا نہیں دیکھا. میں 16 سال کی عمر میں چلا گیا تھا. میں ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں, یہ آئی پی پی سے معاہدے کیے کس نے تھے؟ آپ نے؟ حکومت نے. آپ نے تو نہیں کیے. میں نے کیے؟ میں نے تو نہیں کیے. آپ نے اتنے غلط معاہدے کیے ہی کیوں تھے؟ یہ ایسی بات کرتے ہیں, اور اسی حکومت نے کیے تھے, یہی افراد تھے جنہوں نے کیے تھے. حکومت بدل گئی ہوگی, افراد یہی تھے, انہی کی حکومت. میر محمد علی صاحب, پی آئی اے کو تیسری بار پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ہر بار ایک کنسلٹنٹ کمپنی ارنسٹ اینڈ ینگ کو ہائر کیا جاتا ہے, ہر بار انہیں $1.5 ملین دیا جاتا ہے اور ہر بار وہ ناکام ہو جاتے ہیں اس پروسیس کے اندر, اور منسٹر صاحب تنقید بھی کرتے ہیں, ہائر وہی کمپنی ہوتی ہے. بس یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک سرکس لگی ہوئی ہے ان کی یہاں پہ. یہ آئی پی پی سے, یہ حکومت کی آئی پی پیز جو ہیں وہ 30-40 جتنے بھی ہیں وہ ان سے خود ہی معاہدہ کریں گے. ان سے معاہدہ یا نیگوشیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اسٹرائک آف دا پین پہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. آپ عجیب بات ہے, یہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ڈرائیور سے پوچھوں گا کہ وہ مجھے آج آفس لے کر جائے گا یا نہیں لے کر جائے گا. آئی پی پی ان کی نوکر ہے, آئی پی پی کا سی ای او حکومت کا نوکر ہے. وزیر اعظم جو کہے گا وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز, یہ جو ڈسکوز ہیں اس کو پرائیویٹائز کب کریں گے؟ جب تک یہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے اور دوسرے ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے, سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ جائے گا اور لائن لاسز بھی یہیں پر رہیں گے. یہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ 182 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ہزاروں ارب روپے سال کا نقصان کرتی ہے. پاکستان ریلوے ہو گیا, پی آئی اے ہو گیا, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, ہر کمپنی کا نام لے لیں. اس میں ایک نقصان کرتی ہوئی کمپنی میں آپ پچھلے 10 سال کا امپلائی گراف دیکھیں, 12 سے 17% بڑھتا رہا ہے. 12 سے 17% لوگ ہائر ہوتے رہے ہیں. اتنا تو ایمریٹس ایئر لائن نے ہائر نہیں کیا ہوگا. ایمریٹس ایئر لائن کے ایک طیارے پر تقریباً 159 امپلائیز بنتے ہیں. پی آئی اے کے ایک طیارے کے اوپر 380 سم امپلائیز بنتے ہیں. کمال نہیں ہو گیا کمال سر, کہ دنیا کی پروفیٹیبل ترین جو ون آف دا موسٹ پروفیٹیبل ایئر لائنز ہے اس کے 159 بنتے ہیں. اور سب میں بڑی دکھ کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ایمریٹس کو پی آئی اے نے شروع کیا تھا, آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں سر. سر ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میر محمد علی صاحب, آج ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ وارز, عالمی تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا. پاکستان پہ ٹیرف لگا دیا 29%. امریکہ جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, ہمارا ایکسپورٹ امریکہ 5 بلین سے زیادہ ہے ڈالر سر. اور آج ہماری تجارتی برادری میڈیا کے سامنے آئی, نہ کسی نے ان سے سوال پوچھا, نہ انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ضروری سمجھا, نہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ضروری سمجھا. ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے بائلیٹرل ٹریڈ $5 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ پہ 29% ٹیکس لگنے جا رہا ہے شوڈ بی اے کنسرن فار پیپل ان پاور سر؟ ٹرمپ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, میں اپنی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں سر. ہم نے امریکہ پہ 59% ٹیرف لگایا ہوا ہے 35 سال سے. جی ہاں سر, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ جی ہاں سر. 59% ٹیرف ہم نے اس ملک پہ لگایا ہوا ہے جہاں پر ہم سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں کہ ہم دوسرے کو مارے تھپڑ اور اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لا کے پھول دے ہمیں؟ یہ تو اس نے 59% ٹیرف ہمیں پلٹ کے نہیں لگا دیا. اللہ اس کا بھلا کرے, لٹرلی اللہ اس کا بھلا کرے کہ اس نے 29% لگایا, 59% نہیں لگایا. دوسری بات ایک اور شکریہ ادا کریں کہ اس نے کہا یہ ریسیپروکل ٹیرفز ہے. ریسیپروکل ٹیرفز کا مطلب ہے کل صبح شہباز شریف اناؤنس کریں
کہ میں 20% ٹیرف امریکہ پہ کم کرتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ بھی 20% ٹیرف پاکستان پہ کم کر دے گا. اوکے, اب 40% کم کریں, وہ 40% کم کر دے گا 29% کے, وہ 13% پہ لے آئے گا, 15% پہ لے آئے گا. یہ لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے بے وقوف بناتے ہیں ان کو. ہمارے سامنے جی سر کر کے لیٹ جاتے ہیں, پیچھے امریکہ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو گناہگار دکھا دیں, اپنے آپ کو مظلوم دکھا دیں. آپ نے جاپنیز امپورٹس پہ کتنے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں؟ ایک لینڈ کروزر $70,000 کی لینڈ کروزر منگائے آپ تو $2.5 لاکھ کی پاکستان میں پڑتی ہے. وہ ٹیرف نہیں ہے جاپان کے اوپر, وہ ٹیرف نہیں ہے انگلینڈ کے اوپر, 180% ٹیرف ہے وہ. تو ہم نے اپنے پیسے کمانے کی حرص میں کہ جی ہم امپورٹس پہ کما لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت, اتنی ہمت, اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم نئے ٹیکس پیئرز پیدا کریں. تو ہم نئے ٹیکس پیئرز سے پیسہ نہیں کماتے, انکم ٹیکس سے پیسہ نہیں کماتے, ہم نان انکم ٹیکس بیسڈ ریونیو سے پیسہ کما لیتے ہیں, جو کہ کسٹمز کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, بالکل ٹھیک, لٹرلی مذاق بنایا ہوا ہے معیشت کا. میر محمد علی صاحب, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے مجھے آپ سے پانی کا سوال پوچھنا ہے. سندھ میں اس وقت کینالز کے حوالے سے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آئی نیڈ ٹو ہیو یور اوپینین آن دیٹ. ویورز ایک بریک لے رہے ہیں, کتنے ون جو ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میر محمد علی صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان سے میں سوال کرنے جا رہا ہوں کینالز کے حوالے سے. میر محمد علی صاحب, سندھ میں اسپیشلی کراچی کے باہر حیدرآباد آنورڈز آل دا وے ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو چولستان کا ریگستان ہے اس کے 70 لاکھ ایکڑ آباد کرنے ہیں. دنیا ریگستانوں میں سولر پارکس بناتی ہے, ہم ایگریگیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں کلٹیویشن کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کی نظر میں یہ مسئلہ جینین ہے؟ آپ اگری کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیل میں ہیں اور ہمارا پانی پہلے ہی کم ہمیں مل رہا ہے اور یہ کینالز بن گئے تو اور کم ہو جائے گا؟ یور ویوز آن اٹ سر. بھائی سندھ میری ماں ہے, میں وہیں پیدا ہوا ہوں سر. سندھ کا چپا چپا میں گھوما ہوں, دیکھا ہوں, رہا ہوں, سارے دوست ہیں. سندھ کے پرابلمز کا, میں اس وقت اسلام آباد میں رہتا ہوں مگر میں تو ہوں اندر سے اردو اسپیکنگ سندھی ہی ہوں نا, ویسے آئی اسپیک سندھی ایز ویل. بالکل, مگر یہ ہمارا پرابلم ہے بھائی, بالکل ہے. ہم تو ہمیشہ سے سوتیلی اولاد رہے ہیں. سوری, یہ برا مانے کو یہ اچھا مانے, میں تو سچ کہوں گا, ہم تو سوتیلی اولاد رہے ہیں ہمیشہ ریاست کی. سندھ کے اندرونی سندھ میں کیا چیز بہتر ہوئی ہے؟ نہ سندھ حکومت نے بہتر کی ہے, نہ ریاست, نہ وفاقی حکومت نے بہتر کیا. اب اس وقت پانی کا جو یہ ہو رہا ہے, دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہوں, بہت اچھا انیشیٹو ہے. اگر ہم گرین پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, ایگریکلچرل اسٹیٹ بہتر, ایگریکلچرل سیکٹر کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, آئی ایم آل فار اٹ. فوڈ سفیشنسی جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, مگر ان چیزوں کا پہلے سے کنسنسس لے کے پارٹیز کو بٹھا کر ایک معاہدہ ہونا چاہیے نا. پہلے زمین بعد میں پانی نہیں ہو سکتا, پہلے پانی بعد میں زمین ہوگی. پانی کا انتظام پہلے کیا جائے گا, پھر دیکھیے کھانے کا انتظام کیا جائے گا تبھی تو مہمان کو گھر میں بلایا جائے گا. اگریڈ. اب آپ صرف پانی کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ الیکٹریسٹی بھی تو چاہیے 7 لاکھ ایکڑ کے اوپر. ایسا ہی ہے, وہاں ٹیوب ویلز نہیں چلیں گے, وہ دوسری چیزیں نہیں چلیں گی. کیا وہاں پہ ہر چیز سولر پہ چلائیں گے؟ اللہ کرے چلے, بہت اچھی چیز ہے. فرٹیلائزر, آپ اتنی بڑی انڈسٹری کر رہے ہیں, آپ کے فرٹیلائزر اتنا مہنگا ہے کہ آپ کو کیسے بارے میں آئے گا؟ کیا آپ ان بڑی کمپنیز کو فرٹیلائزرز پہ سبسڈی دیں گے اور ایک چھوٹے کھاری کو نہیں دیں گے؟ ان سب کے جوابات عوام کو چاہیے. شاید ان کے جوابات ہوں, مجھے تو نہیں پتا چلا آج تک. میں کہہ رہا ہوں اگر جوابات ہیں تو ایک پریس کانفرنس کریں. یہ جیسے فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہوتے ہیں نا, ایف اے کیوز, ایسے 50 ایف اے کیوز بنا کر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے دلوا
پالیسی بڑی کنفیوزنگ ہے میر صاحب. ہم فرٹائل لینڈ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم جو رہتی ہے ہمیشہ. بالکل سر ہم فرٹائل لینڈ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے کر دیتے ہیں اور ریگستان کی ریت کو ہم گرین کرنا چاہتے ہیں. کل بڑا دن ہے میر محمد علی خان صاحب, کل 4 اپریل ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب گڑی خدا بخش میں کو آگے کی اسٹریٹجی لاہ عمل پلان کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. آپ کی نظر میں, کیونکہ بہت ساری اخباروں میں, آج ڈان اخبار میں بھی ایک ایڈیٹوریل ہے کہ عوام میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے جس کو پیپلز پارٹی ٹھنڈا نہیں کر پائی ہے. آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی کو کون سے سٹیپس لینے ہوں گے تاکہ وہ اس سچویشن میں سرخرو ہو سکے اور عوام کے اندر بھی جو غم و غصہ ہے اسے دور کر سکیں؟ دنیا کی ذہین ترین پارٹی ہے بھائی. اوکے. اور میں تنزن کہہ رہا ہوں, اوکے. دنیا کی ذہین ترین پارٹی ہے اور پاکستان کی ہر پارٹی دنیا کی ذہین ترین پارٹی ہے. میں کیا مشورے دے سکتا ہوں؟ میں ناچیز ہوں, میں کیا مشورے دوں ان کو؟ میں تو کہتا ہوں کہ حل کریں, خود بتائیں کیسے حل کریں گے. سندھ کی عوام کے کیا حالات بہتر ہوئے ہیں؟ سڑکیں بنانے سے حالات بہتر نہیں ہوتے. ایک عام آدمی سندھ کا, اندرونی سندھ کا, جو آخر ہے مجھے اندرونی سندھ تو کہنا بھی نہیں چاہیے, رورل سندھ کہنا چاہیے, رورل سندھ کا جو آدمی ہے اس کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے؟ ٹی وی پہ آ گئی ہوگی, آپ جا کے موڑوں میں پوچھ لیں, سکرنگ میں پوچھ لیں, مہراپور میں پوچھ لیں, ناڑکانہ کے باہر کہیں سے پوچھ لیں, کدھر سے بھی پوچھے جا کے کیا بہتری آئی ہے ان کی زندگی میں. میرے خیال میں تو کچھ نہیں آئی ہے. 50 سال کی عمر ہوتی ہے, اس کی تو اس سے اوپر ہو گیا, مگر مجھے تو نظر نہیں آتی کوئی بہتری. اب بھٹو صاحب تھے, سب پسند کرتے تھے بھٹو صاحب کو. اب بھٹو صاحب کو کیش کیا جاتا ہے ان کے نام کو. بھٹو صاحب کے بعد کوئی ان جیسا بھٹو پیدا ہی نہیں ہوا. تھا تو پھر بی بی تھی شاید کافی حد تک, مگر اس کے بعد تو بھٹو صاحب جیسا کوئی میری نظر میں تو پیدا ہی نہیں ہوا. ہم تو پیدا ہی جیالے ہوئے تھے اور جیالے بننے سے ہٹ گئے صرف اس لیے کہ پھر ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جو پیپلز پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی ہی نہیں رہی ہے. تو اب کیا کہا جائے. بہت شکریہ میر محمد علی خان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. یقیناً ویورز پرابلم وڈو آہے کینال جو سندھ کے مانن پنجو فیصلو ڈئی چھڑیو آ. پانی سبھن جو حق آ. سندھ کے حق جو پانی سندھ واسین کے ملن گھرجے, چاہے پو جتری بھی رکاوٹوں رستے میں ہنی چھڈن, یقیناً اساں جو اساں کے حق ملن گھرجے. ہکڑی بریک था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन अॻिते वधाईंदासीं. डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. عمران خان نے تیسری عید الفطر جیل میں گزار دی ہے اور ملاقاتوں کا مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سینٹ ڈاکٹر ہمایوں خان محمد میرے ساتھ موجود ہیں. سینٹ صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. یہ کنفیوژن ہے سر, اعظم سواتی عمران خان سے ملاتے ہیں, گنڈا پور صاحب بیرسٹر سیف 2.5 گھنٹے کی ملاقات کر لیتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب شبلی فراز نہیں کر پاتے ہیں. کافی کنفیوژن ہے, کون مل سکتا ہے کون نہیں مل سکتا, کیا وجوہات ہیں, کلیئرنس کہاں سے آ رہی ہے. یور ویوز آن اٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے اس طرح میری نظر میں یہ ہے کہ ایکچولی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ناٹ دیٹ علی امین اور اعظم سواتی کو نہیں ملنا چاہیے یا ان کو کتنا ملنا چاہیے, لیکن جو مین پارٹی جو آپ کی جو جماعت کی جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں جو امپورٹنٹ لوگ اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کا, اپوزیشن لیڈر سینٹ کا, اس کے بعد ہمارے ایکس جو اسپیکر تھے اسد کیسر ہو گئے, اس کے علاوہ رؤوف حسن ہو گئے, عاطف خان ہو گئے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل کمیٹیز اور پارلیمنٹری کمیٹیز کے بھی ہیں, اور دے آر مور پولیٹیکل پیپل جو کہ کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس بھی کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے عمران خان کے ساتھ ہیں. ان لوگوں کا ملاقات ان کو نہ کرنے دینا مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو خوف ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر انہوں نے بتا دی ان کو سچ بات, یا انہوں نے ان کو بتا دی ان کو, یا ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے کوئی ایسی باتیں ڈسکس کر لی جو کہ عمران خان کو مطلب ڈسیزن میکنگ میں آسانی ہو جائے,
تو پھر ہمارا کیا بنے گا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا کہ. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بائی چوائس ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے, تاکہ درمیان میں ایک قسم کا ایک نہیں ہوتا, وہ آپ دو دوستوں کے درمیان میں ایک شک پیدا کر لیں کہ یار وہ اس سے مل رہا ہے, تم سے نہیں مل رہا ہے, یا فلانا. سو اٹس کائنڈ آف ٹرائنگ ٹو either creating a doubt جو دوستوں کے درمیان میں اور یا پارٹی لیڈرشپ کے درمیان میں, تاکہ اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی از ناٹ لائک اینی ادر پولیٹیکل پارٹی. اس میں الیکٹیبلز نہیں ہے, اس میں ہر وہ شخص جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو پی ٹی آئی الیکٹیبل بنا دیتی ہے. تو یہاں پہ جو بھی طاقتیں ہیں, چاہے آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کہہ لیں, جو ساری پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا اس سے جلی ہوئی ہیں یا اس سے سڑی ہوئی ہیں, یا پی ٹی آئی نے ان لوگوں کا کاروبار بند کیا ہوا ہے, وہ جو مرضی کر لیں, پی ٹی آئی حقیقت ہے اور آئندہ کی حقیقت رہے گی. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا بیانیہ بار بار کیوں بنایا جاتا ہے سر؟ دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو واقعی ملاقات کی ضرورت ہو, پی ٹی آئی کو اتنی نہ ہو جتنی ان کی ہے. اگر آپ آج آنکھ بند کر کے دیکھ لیں, کس کو زیادہ ضرورت ہے بات چیت کرنے کی؟ اس شخص کو جو جیل میں بیٹھا ہوا ڈینائی کر رہا ہے ہر اس ڈیل کو جو اس کے سامنے پھینکی جا رہی ہے, یا ان لوگوں کو جو اس کو ڈیل دینے کی کوشش کر رہے وہ لے نہیں رہا. وہ شخص جو جیل میں بیٹھ کے آج پاکستان کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے, جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور باہر نکلنے سے انکار کر رہا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, میں مطلب ڈیل ان اے وے کہ میں اپنا جو میرا موقف ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں بات چیت کرو میرے ساتھ, کوئی ایسی ڈسکشن کرو جو اس ملک کے لیے بہتر ہے, لیکن میں اپنے لیے کوئی چیز کر کے ملک سے نہیں بھاگوں گا, میں اپنے لیے کچھ کر کے اپنی آسانی نہیں کروں گا, میں جیل میں بہتر ہوں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جیل میں فٹ بیٹھا ہوا ہے, حشاش بشاش بیٹھا ہوا ہے. پورے پاکستان کا جو ہے نا وہ محور بنا ہوا ہے, اس کے گرد پاکستان گھوم رہا ہے, پاکستان کی پالیٹکس گھوم رہی ہے, اس کے گرد طاقت گھوم رہی ہے. ہی از دی سینٹر آف دی پاور, سینٹر آف ایوری تھنگ ان پاکستان. تو مجھے ایک بات بتائیں, اس کے ساتھ مجھے ضرورت ہوگی بات کرنے کی یا میرے ساتھ اس کو ضرورت ہوگی بات کرنے کی؟ ایک دفعہ سوچ تو لیں. بالکل ٹھیک. بجلی کی کمی کو کہا گیا وزیر اعظم کی طرف سے قوم کو عیدی, آپ اگری کریں گے؟ ایک بھکاری کسی کو کیا دے پائے گا؟ ایک کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک ارذلی مالک کو کیا دے پائے گا؟ یہی کام اس پرائم منسٹر کا ہے. انفارچونیٹلی وہ شخص جس کی سوچ ہے بیگرز کین ناٹ بی دا چوزرز, وہ کسی کی کیا زندگی بدلے گا؟ جو بندہ اپنے اوپر یقین نہیں کر سکتا وہ کسی کو کیا یقین دے گا؟ جس کا اپنا یقین اتنا کمزور ہے وہ مجھے اور آپ کو کیا دے سکتا ہے سوائے محرومیوں کے؟ یہ محروم تھے, محروم ہے, محروم رہیں گے کیونکہ ان کی خواہشات لمیٹڈ ہیں. عمران خان کی میں ایک وہ سن رہا تھا بہت عرصہ پہلے, انہوں نے وہ کہہ رہے تھے, کہتے انسان کا کریکٹر ہر چیز ہے, پیسہ اور نام اور یہ ساری چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن کریکٹر ہے جو آپ کو بنانا چاہیے. یہ لوگ کیا جانے کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے. تھینک یو سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر جزاک اللہ خیر. ویورز ٹائم تمام تو تھے, سوشل میڈیا سے فیڈ بیک دیجو. انٹل نیکسٹ ٹائم خیال رکھجو. اللہ حافظ.